جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں جولائی کے دوسرے ہفتے میں اللہ کی دیوی مہلت سے ہم بات کرنے کا موقع ہمیں رب تعالیٰ کی ذات نے پھر سے دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہو سکیں, بات کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ. پچھلے ہاروسکوپ میں آپ نے میرا چشمہ برداشت کیا. دیکھیں اس دن وہ حالت تھی, آج شکر ہے کہ میری آنکھیں لائٹس کو سہ سکتی ہیں, تو آج میں نے بغیر چشمے کے پورا شو کروں گی. میں اس دن یہ ہو گیا تھا کہ میں لائٹ میں مجھے نیند آ رہی تھی اتنی زیادہ کہ مجھے لائٹس سے میں آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی. تو یہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ لوگوں کو. جولائی کا دوسرا ہفتہ, آپ لوگوں کی اس لائلٹی کا, پیار کا بہت شکریہ کہ جو آپ اتنے سالوں سے میرے ساتھ ہم ایک بے لوس اور ایک سیلف لیس رشتے کے اندر ایک قبیلے کی طرح میں اور آپ جو ہے وہ چل رہے ہیں آپس میں. دوسرا جو ہے, جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا, تو ایک بہن کی ریکویسٹ ہے کہ آپ اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کے پیاروں کو, مجھے پتہ ہے مجھے گھروں کی ماؤں کو میں بہت اچھی لگتی ہوں, یہ مجھے خبریں ساری ہوتی ہیں, تو آپ کی ماؤں کو ڈھونڈنا نہ پڑے ہماری نئی ویڈیوز کو, ہم خود سے پاپ اپ ہو جائے کریں. تو پلیز آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے. صدقہ جاریہ میں اپنا ایک حصہ ڈال لیجئے. اچھی خبر دینا, کسی کو بچانا, کسی کی بہتری سوچنا, یہی سوچ کے میں آپ لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں اور یہی سوچ آپ نے آگے پھیلانی ہے. تو جب چین چلتی چلی جائے گی, ہم ایک اس عمل کا پارٹ بنتے چلے جائیں گے اللہ کے فضل سے. تو دوسری بات جو مجھے آپ کو کہنی ہے کہ جو ہے تنقید کیجئے, ضرور کیجئے, لیکن احترام کے ساتھ. اچھے اچھے کمنٹس بھی مجھے ملتے ہیں سننے کو. ایک کوئین ہے کوئی جنہوں نے بڑے پیاری کمنٹس لکھے. ایک جو ہے واکینٹ سے, کیا نام بتایا مجھے آپ نے؟ اسد صاحب ہیں, دعائیں بھیجی ہیں اسد آپ نے مجھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. واکینٹ سے تھے ٹیم, آپ سے پوچھ واکینٹ سے تھے, کیونکہ انہوں نے مجھے لکھ کے نہیں دیا, ورنہ میں ہمیشہ آئندہ سے ریٹرن مانگا کروں گی یہاں پہ. تو جو ہے وہ اسد, آپ کا بہت شکریہ. دعائیں تو مانگتی ہوں میں آپ لوگوں سے, اور مجھے کیا چاہیے. اور جو ہے چینل کو باقی چلانا اب آپ لوگوں کے اوپر ہے. میرا کام ہے یہاں بیٹھ کے محنت کرنا, اسے پھیلانا یہ آپ لوگوں کے ذمے ہے. جو آپ کا ٹرسٹ ہم پہ بڑھتا جائے گا, میرے کام کا موریلٹی بھی میری جو ہے وہ گرو کرتی جائے گی. ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں کے رویے جو ہیں, میں آپ کے ایکشن کا ری ایکشن ہوں گی ان اے وے. دوسرا, اب یہ جو کہنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو کہ یہ ہے 12 ستاروں کی جنرلائز انفارمیشن. اگر کوئی بندہ اپنی ذاتی ریڈنگ, پرسنل ریڈنگ کروانا چاہے, جو کہ میرا ماننا ہے کہ زندگی میں ایک بار ہی کافی ہے اپنے ذائچے کے آڈس کو یا اپنے ذائچے کے پلس کے بارے میں جان لینا جو ہے. لیکن اس کے لیے جو ہے آپ کو اگر میرے سے کرانی ہو, میرے سے ملنا ہو, میرے پہ اگر آپ کا دل مانے, تو یہ نمبر جو میری رائٹ سائڈ پہ ہے, اس کا ایک بھی ڈیجٹ آپ نے نہ دائیں کرنا ہے نہ بائیں کرنا ہے, ورنہ ادارہ ڈسکلیمر دیتا ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں, کیونکہ میں یقین جانیے کسی میڈیم پہ آنسریبل نہیں ہوں. واحد یہ نمبر ہے جو آپ کے اور میرے درمیان میں ایک میڈیٹر کا رول پلے کرے گا, یہ والا نمبر. یہاں پہ آپ کی انفارمیشن بھی سیف ہے, یہ کوئی اسکیم یہاں پہ نہیں ہو سکتا اگر یہ نمبر ہے. ویٹ ضرور کرنا پڑتا ہے, ٹیلی فون کالرز جو ہوتے ہیں ان کو ایک ویٹ ٹائم ہے, بلکہ جو وزٹنگ ہیں ان کے بھی ڈیز ہیں. زندگی میری ایسے چل رہی ہے, یقین مانی جیسے گھڑی کی سوئیاں چل رہی ہوتی ہیں, تو میری زندگی ایسے اس کا نقشہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے جیسے گھڑی کی سوئیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو پلیز آپ لوگوں کی اسٹرینتھ پازیٹیو چاہیے اپنے ساتھ. اس نمبر پہ آپ بالکل سیف ہیں. میسج کیجئے, ٹیکسٹ کیجئے, آپ کو جواب آئے گا, نہ ایک بار دوبارہ کر دیجئے. اور اگر آپ اس نمبر پہ بک ہو گئے ہیں اور میرے نام کی انفارمیشن ہے, آپ محفوظ ہاتھوں میں, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. مجھے جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی, آپ یقین کریں میں جتنی پریشان ہوئی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمارے پاس کن کے پیسے آئے ہوئے ہیں. میں نے جتنی پریشانی ان دنوں میں دیکھی ہے کہ میں نے اسٹیٹس کو پرمننٹ لگوا دیا
کہ میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے جس کی وجہ سے فون کچھ آف رہا، پھر جو کچھ ہماری تبدیلیاں آئیں زندگی میں، تو ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا ہمارے پاس. پھر اللہ کا شکر ہے کہ اب تک ہم نے پرانے سارے قرض، میرے رب کا شکر کہ ہم نے وہ پرانے قرض چکا دیے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کے پیسے جب پہلے آتے ہیں میرے پہ وہ کتنا بوجھ ہوتے ہیں جب تک میری اور آپ کی بات نہیں ہو جاتی، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ امی کی ڈیتھ کے دنوں میں جو میس اپ ہوا وہ ہم نے جلدی ہی کور کر لیا. اس رب نے بڑی مدد فرمائی، ورنہ میرے تو ہاتھ پیر پھول چکے تھے بالکل جو ہے. تو پلیز دوسرا یہ یقین رکھیے غیب کا علم بالکل نہیں ہے، نہ آپ کے ایمان کو اتنا سا بھی کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈال دیجیے گا، کیونکہ میں ایسا خود کچھ نہیں کرتی جو کہ ایمان کے منافی ہو. جی ابھی مجھے پھر جمپ آیا، آپ سوچ نہیں سکتے، اتنا ایکسائٹنگ سین تھا کہ میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. تو باہر آتش بازی بڑی پیاری سی ہو رہی تھی. تو خیر اینی ویز جی، یہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے، اور آپ کے ایمان کی میں خود حفاظت کروں گی، جیسے کیونکہ میں یہ کام نہ کرتی اگر یہ میرے ایمان پہ بوجھ ہوتا. اس 4 دن کی زندگی کے لیے ہم اپنے ایمان کو نہ کمزور کریں نہ خراب کریں. یاد رکھیں شرک کے زمرے میں ہم تب جاتے ہیں جب ہم قسمت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں. میں تو آپ سے قسمت کو بدلنے کی بات کرتی نہیں، میں تو کہتی ہوں یہ وقت ایسے ہے، اس کو سہنا ہے. جب تک آسمان سے وقت نہیں بدلے گا زمین پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، جب تک انٹل انلیس وہ رب نہ چاہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس کا دعویٰ ہے کہ وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے اس کی. تو یہ ایک زندگی کا سائیکل چلتا رہتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم چلتے ہی رہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں جی، جو ہے آپ کو یہی کہنا تھا کہ جاتے جاتے کہ 12 ستاروں میں تاخیر نہ کریں. 5 جولائی کو 1 جون میں پھر تبدیلی آئی ہے. جون میں میجر تبدیلیاں رہی ہیں. یہ 5 والی جو جولائی کی تبدیلی ہے یہ ابھی تبدیلی ہوئی ہے پچھلے ہفتے. یہ اس کے 12 ستاروں پہ کیا اثرات مثبت یا نیگیٹو ہو سکتے ہیں یہ ہمیں آگے چل کے 12 ستاروں میں، اتنا تو میں سسپینس رکھوں تاکہ میرے لوگ میرے اینڈ تک تو میرا ساتھ دیں، زون سی تک جو ہے. تو اب کرتے ہیں چھٹی مونولوگ سے. 4 علم ہے میرے پاس، میں آپ کو پھر جب بول جاؤں: ایسٹرولوجی، نیمرولوجی، پامسٹری اینڈ کارڈز. اور جس علم کی بھی دلیل یا لاجک اگر میرے پاس موجود ہے تو میں علم کی بات کر رہی ہوں. الہام ہونا، وحی ہونا، کشف ہونا، یہ پیغمبروں کی صفات میں سے ہیں. مجھ گنہگار کوئی چیزیں رب نے سچ مچ نہیں دی. میں نے بڑی تپسیا کی ہے، میں نے بڑے اعتکاف کیے ہیں، لیکن یہ چیز نہیں ملی، مجھے کشف نہیں ملا. مجھے علم کے راستے سے ہی مدد لینی پڑتی ہے. اب چلتے ہیں جی اپنی سائنس کی طرف، اپنے حساب کتاب، اپنے اندازوں کے علم کی طرف. دیکھتے ہیں جو تبدیلی 5 جولائی سے ہوئی ہے اس کے کیا اثرات ہیں آپ کی زندگیوں پہ. چلیے جی ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید کہتے ہیں زون بی کو. زون بی کا پہلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد کے جو لوگ ہیں اور جن کے پاس کسی بھی وجہ سے اگر اپنی تاریخ پیدائش ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، اور اگر آپ کا نام اردو میں میم اور انگلش میں ایم سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو یہ والا جو ہے لیو اور اس کی جو جرنلائز انفارمیشن ہے یہ فار شور آپ لوگوں کی مدد کرے گی. تو اب شروع کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا. ہم اپنے زون بی کو خوش آمدید کہتے ہیں جولائی کے دوسرے ہفتے میں. تاریخیں نوٹ کر لیجئے. 7 جولائی سے ہم اسے شروع کریں گے، 13 جولائی پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. 7th 8th 9th جولائی خوش رہیے، ٹائم سپینڈ کیجئے. بچے پیارے لگتے ہیں، بچوں کے ساتھ کوئی لوڈ ونز ہیں ان کے ساتھ اپنے ٹائم کو سپینڈ کیجئے اور آپ کو اچھا لگے گا بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، لوڈ ونز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا. یعنی آپ کی رومانٹک سائڈ پہ بھی ستارہ پازیٹیو ہے.
10th और 11th ये 2 तारीखें ज़रा अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। अगर काम का कोई प्रेशर आता है, बैक बोन एरिया का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, और आपने जो है ताकि आपसे कोई भी ना हो ऐसी मिस्टेक कि आप जो है अल्लाह ना करे आपको कोई प्रॉब्लम आए। 10th और 11th ऑफ जो है जुलाई की 2 तारीख़ों में, तो अपने सेहत की नीयत से या अपनी हेल्थ की नीयत से जो है वो सदका दे दीजिएगा। 12th और 13th की डेट्स भी अच्छी हैं। ऑलरेडी यहाँ पे एक सितारा बड़ा ही प्यारा है, पॉजिटिव है, और इसने यहाँ कदम रखा था 27 ऑफ जून से। ये आपके अंदर एक पॉजिटिविटी ये सितारा पैदा कर रहा था। ये सितारा आपके अंदर एक स्पार्क पैदा कर रहा था अपने रिलेशनशिप से कोप अप करने के लिए, चाहे वो रिलेशंस अज़दवाजी ज़िंदगी है या कारोबारी रिलेशंस हैं या सोशल रिलेशंस हैं या आपकी अपनी इनर साइड का कॉन्फिडेंस है। तो ये सितारा मेरे लियोज़ के लिए पॉजिटिव हुआ है 27 ऑफ जुलाई जून से। लेकिन हम और सितारों की बात भी अगर करें तो जो है ऑलरेडी लियोज़ 10th ऑफ जून के बाद से, फिर 22 ऑफ जून के बाद से, एंड देन 27 ऑफ जून के बाद से सितारे मुस्तकिल लियोज़ को पॉजिटिव कर रहे हैं, दिमाग का पीस आपको दे रहे हैं, रूहानियत की तरफ आपकी आवाज़ें लग रही हैं। अब देखना ये है कि आप इसको लबैक कैसे कहते हैं, आप कैसे इस पे जो है इस आवाज़ों को सुनते हैं। रूहानी तौर पे सितारा पॉजिटिव है। आप लोगों के लिए दुआएं मांगिए, अपने लिए बल्कि कुल कायनात के लिए दुआएं मांगिए। अब तो वो टाइम शुरू हो गया है प्रॉपर 25 ऑफ मई से, जहाँ से मैं कहती थी कि एंड ऑफ वर्ल्ड की जो जर्नी है या थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो सफ़र है वो और करीब तर हमें लेके जाता जाएगा। दुआएं मांगिए, कुल कायनात की खैर रब से मांगिए। फिर 18 ऑफ जून से जो एक सितारा आया था, ऑल्दो कि ये ऑलरेडी वार्निंग जोन आपका फाइनेंशियल एरिया है, और जो है पैसा आएगा लेकिन बस टिकाना ज़रा उसको मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 18 ऑफ जून से जो सितारा आया है वो भी स्पीड को तेज़ ज़रूर कर रहा है पैसा लाने की। अब वो बचाना कैसे है, उसके लिए आप लोगों ने जो है, आप लोगों का एक होमवर्क अच्छा होना चाहिए। आप लोगों को अपने नर्व्स पे कंट्रोल होना चाहिए कि कैसे अपने आप को ओवर स्पेंडिंग से बचाना है, कैसे बैकलॉग रखना है, कुछ पैसे सेव करने हैं। रेनी डेज़, अल्लाह ना करे आप कभी रेनी डेज़ देखें, लेकिन अपने रेनी डेज़ की स्ट्रेटजी तो बना के चलना है ना हम लोगों को। उसके अलावा जी जो है यहाँ पे एक तो ये वार्निंग है। दूसरा 25 ऑफ मई से जो टाइम शुरू है, जो मेरे लियोज़ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाएं। मेहनत करनी है, अपने किस्मत पे चीज़ों को नहीं छोड़ना। फिर हमारे वो लियोज़ जो बैरून मुल्क हिजरत करना चाहते हैं, तो बेहतरीन कंसल्टेंट्स हायर कीजिएगा, वरना आपका केस कहीं स्टक भी हो सकता है। किसी ऐसे काम में ना जाएं जिसमें लिटिगेशन में फंसना पड़े, क्योंकि ये कानूनी जंग जो है वो प्रोलॉन्ग होके आपको एनॉय कर सकती है। 2-3 साल तक ये वॉर खिंच सकती है। तो अगर कुछ मामलात या चीज़ें आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाएं तो आपने उनके ऊपर जो है तवज्जो देनी है। आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि आपको किसी मसले का शिकार होना पड़े। तो बाकी दुआएं ज़रूर मांगिए। इतना मुबारक वक्त चल रहा है लियोज़, और जितने मेरे लियोज़ भाई और बहनें जिस जिस जगह देश में परदेश में मुझे अगर सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों ने दुआ ज़रूर करनी है जो है, ताकि अल्लाह पाक जो है वो मेरा नाम लेके भी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं हमेशा कहती हूँ मेरी दुआओं की ATM मशीन हो गई है रुखसत। पैगंबर भी परेशान हुए थे, मैं भी परेशान हूँ। आप यकीन कीजिए कि मैंने ओथ लिया था कि मैं जब तक मेरी वालिदा की ज़िंदगी है मैं इंटरनेशनल या नेशनल प्रेडिक्शंस दूंगी, लेकिन बचत ही नहीं होती। कुछ ऐसे नाम सामने आ जाते हैं जिनको इनकार करना मुश्किल हो जाता है। तो जब अभी जंग शुरू नहीं हुई थी प्रॉपर, तो हमें एक हाई स्कॉलर हैं हमारे पाकिस्तान के, बिलाल कुतुब साहब के शो का इनवाइट आ गया।
اب جانا بھی پڑ گیا، اللہ سے دعاؤں کی بھی درخواست کی کہ ماں تو ہے نہیں، ورنہ امی کے ذمے لگا کے مجھے ایسے ہو جاتا تھا کہ جو میں کہوں گی وہ رب پورا کر دیں گے، اور ایسے معجزے دکھائے مجھے رب نے کہ میرے بارے میں کہا جانے لگا کہ جو یہ کہتی ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی خطرناک پریڈکشن تھی. اور جو ہے اب میں چلی گئی. اچھا وہاں جا کے میں نے کہا جی مجھے تو جنگ کے حالات یوں نظر نہیں آتے، کیونکہ میں اس وقت پاکستان کی بہتری دیکھ رہی ہوں. تو یہ تو وہ ٹائم ہے جب پاکستان نے بہتر ہونا ہے، بلکہ مجھے انڈیا میں اور مودی اندر اپنے ہی پرابلمز میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ رب نے وہ عزت رکھی. اور پھر جب یہ جنگ شروع ہوئی تو مجھے یاد ہے کہ ہائی آفیشلز کی کالز مجھے آتی تھی، اور میں ان کو یہ کہتی تھی کہ جو ہے جب یہ شروع ہو گیا کام تو میں کہتی تھی کہ 2 دن مشکل ہیں، 2 دن کے بعد کچھ ایسا ہوگا کہ زمین پہ خود بخود ہمارے ملک میں امن ہونا شروع ہو جائے گا. اور ایگزیکٹلی رب نے یہ عزت رکھی کہ دوسرے دن سے جو ہے وہ امن کا اعلان ہو گیا، سیز فائر ہو گیا، سرنڈر کر دیا انڈیا نے، اور بگ وکٹری اللہ نے ہمیں دی تھی جو آپ سب نے وہ منظر دیکھا اور آپ سب اپنے اپنے جگہ پہ پراؤڈ فیل کیا ہوگا بینگ پاکستانی. اور یہی میں آپ لوگوں سے کہتی تھی ایک دن آئے گا آپ اسی اپنے گرین پاسپورٹ پہ فخر کرو گے، اور اللہ میری زندگی میں مجھے وہ دن دکھائے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں میری ایک پیش گوئی راستے میں ہے اور یہ اللہ اس میں میری عزت رکھے. تو میری ماں کی دعائیں مجھے محسوس ہوئیں کہ میرے ساتھ تھیں، کہ اس شو پہ کی گئی پریڈکشنز، ان ہائی آفیشلز کو جو میں نے 2 دن کہا میرے رب نے میری عزت رکھی. تو میں اس رب کے صدقے جاؤں، میں کس قابل ہوں. تو جو ہے یہی ہے کہ آپ نے میرے لیے دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ یقین کیجئے کہ شاید ماں کی دعائیں کبھی کبھی اماں ریلیکس بھی کر جائیں گی اللہ کے پاس، آپ نے مجھے نہیں بھولنا، نہ اپنی دعاؤں سے آپ لوگوں نے مجھے مائنس کرنا. تو لیوز خود بھی مانگیے ملک کی خیر، دنیا کی خیر، یونیورس کی خیر، اور ساتھ چھوٹی سی سامیہ جی اور اس ناچیز کا جو یہ چھوٹا سا لاؤنج ہے اس کی خیر بھی مانگیے گا. بہت شکریہ، لمبی ہوگی بات. اگلا ستارہ ورگو یعنی کہ برج سنبلہ. اردو میں جن کے نام پے سے شروع ہوتے ہوں، انگلش میں جن کے نام پی سے شروع ہوتے ہوں، اور جن کے پاس کسی بھی وجہ سے اگر اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، اور اگر آپ کا نام اردو میں پے اور انگلش میں پی سے شروع ہوتا ہے، تو یہ والا ورگو یعنی برج سنبلہ کی جنرلائز انفارمیشن آپ کی بھی مدد کرے گی. اس ہفتے کی نیویگیشن کو آپ اس سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. جولائی کا دوسرا ہفتہ، تاریخیں ہیں جی 7 جولائی سے ہم اسے شروع کریں گے اور 13 جولائی پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. تو سب سے پہلے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 7 جولائی سے لے کے 11 جولائی تک تو کھل کے اپنے رشتوں کے ساتھ ڈیل کیجئے، جتنا چاہے ٹائم سپینڈ کیجئے، گھر میں امن پیس، اور رشتوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے لوڈ ونس کے ساتھ. تو یہ ٹائم جو ہے یہ آپ لوگوں کی سپورٹ میں چل رہا ہے اللہ کے فضل سے. 7 جولائی سے یہ ٹائم شروع ہوا ہے اور 11 جولائی تک بھی آپ کھل کے اپنے رشتوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، انشاءاللہ یہ دن بہتر ہیں. 12 جولائی اینڈ 13 جولائی یہ 2 دن ہیں کہ آپ نے 2 ایریاز میں کیئرفل رہنا ہے. آپ کا جاب زون اور آپ کا ہیلتھ زون جو ہے اس میں آپ نے ذرا کیئرفل رہنا ہے کہ یہ ان 2 ہاؤسز میں کوئی گڑبڑ نہ ہو. اسپیشلی سٹمک کا خیال رکھیے گا، ایسیڈیٹیز یا سٹمک سے ریلیٹڈ کوئی پین جو ہے وہ آپ کو پریشان نہ کرے. اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں جو ایک ستارہ 18 جون کو جس نے جگہ بدلی تھی ورگوز، اس نے یہ کرنا تھا کہ جو ہے آپ کے ریلیشن شپ ایریا میں جو ٹھنڈک چل رہی تھی، جو تھوڑا سا تناؤ یا کوئی رفٹ تھی، چاہے ازدواجی ریلیشن شپ تھی یا کاروباری ریلیشن شپ تھی، تو ان میں اگر کوئی تناؤ یا کوئی ایسی چیز تھی تو یہ جو 18 جون کو ستارے نے جگہ بدلی ہے اس نے ماحول کو بدلنا تھا، اور ان معاملات میں یا یہ سپیڈ اپ کرے گا،
آپ کے اندر ایک جارحانہ انرجی لے کے آئے گا کہ آپ کو لگے گا کہ میری گرپ سٹرونگ ہو سکتی ہے اپنے معاملات کو لے کے، اپنے معاملات زندگی کو لے کے میری جو سپیڈ وہ ہے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو وہاں پہ جو ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ایک جو ہے کوزی وہ نظر آ رہی ہے، اس کی جو پوزیشن ہے۔ تو یہ 18 جون سے اس نے جو ہے یہاں سے جگہ بدلی تھی۔ اس کے بعد ایک ستارہ جو کہ 25 مئی سے جس نے جگہ بدلی ہے، تو ورگوز محتاط ہو جانا ہے اپنی لانگ ٹرم فائنینشیل جو پلاننگز ہیں اس میں کوئی بھنڈ نہ ہو، کوئی مسٹیک نہ ہو، کسی پہ اعتبار کر کے اپنے پیسے نہ سٹک کروا دیجیے گا۔ فائنینشیل سٹریٹجیز ضرور بنانی پڑیں گی آپ کو، اپنی سٹریٹجیز پہ آپ کو ذرا غور کرنا پڑے گا تاکہ کوئی کسی قسم کی بھی تنگی جو ہے وہ میرے ورگوز کو پریشان نہ کرے۔ اس کے بعد ابھی ایک ستارے نے ریسنٹلی جگہ بدلی ہے پچھلے ہفتے 5 جولائی سے، تو ورگوز یہ مجھے بہت پازیٹیو کر رہا ہے، تھوڑا آپ کو سوشل کرے گا، آپ کے بزنس میں کوئی نئی چیزیں، کوئی نئی پروگریس، کوئی نئی راستے نکالے گا، آپ کے بزنس ایریا کی گروتھ ہو سکتی ہے، نئے کانٹریکٹ سامنے آ سکتے ہیں، پرانے کام میں جان پڑ سکتی ہے یا نئے راستے کھل سکتے ہیں، یہ غیب کا علم ہے، ہوگا کیا پر ہوگا پازیٹیو، یہ اچھی بات ہے۔ پھر ایک ستارہ جو کہ ماشاءاللہ یہ بھی بڑا پازیٹیو تھا، ایک نے آیا یہاں پہ 10 جون، دوسرا آیا 22 جون۔ تو یہ بہت، ایک تو آپ یوں سمجھیے کہ میرے ورگوز آپ نے خواہش کرنی ہے، پھر آپ نے اس کی دعا کرنی ہے، اور پھر آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی۔ ہو نہیں سکتا کہ میرے ورگوز جو چاہیں وہ ان کو نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اتنا یہ ٹائم آپ کے لیے پازیٹیو چل رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ کے دوستوں کی طرف سے پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، دوستی والے ہاؤس میں، پھر آپ کے بچوں والے ہاؤس میں ایک پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، پھر آپ کے لیے پازیٹیوٹی آ سکتی ہے، آپ کی دنیاوی ڈیزائرز رب تعالیٰ پوری کر سکتے ہیں۔ پھر ایک ستارہ اور بڑا پازیٹیو ہوا ہے 27 جون، یہ میں آپ کو یاد، آپ اگر پیچھے ریوائڈ کر کے اپنا جائزہ لینا چاہو گے تو نظر آتا ہے کہ یہ جو ستارہ پازیٹیو ہوا ہے یہ کیا کرے گا، میرے ورگوز کو مینٹلی پازیٹیو کرے گا، اور جو آپ کے اندر ایک نئی انرجی، نئی روح آپ کے اندر، آپ کو اپنے اندر محسوس ہوگی۔ تو اللہ پاک وہ سب کچھ کرے جو پازیٹیو ہے، اور وارننگ زون کو تو میرے اللہ پاک یوں جیسے ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں کہ میرے کسی بھی 12 ستاروں میں سے آپ لوگ 12 ستارے مجھے اپنے بچوں کی طرح لگتے ہیں۔ تو جیسے بچوں کا پین ہوتا ہے نا، ایسے میرے دل پہ برا لگتا ہے جب میں وارننگ زون دیتی ہوں، تو یہ مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا، مجبوری ہے کیونکہ زندگی ہے ہی غم اور خوشی کا امتزاج ہے، تو سب کچھ اچھا تو نہیں ہوتا، کہیں کہیں ڈیسٹنی ہمارا ٹیسٹ بھی لے رہی ہوتی ہے۔ تو جی یہ تھا ورگوز۔ اب ہم آتے ہیں ہمارا جو زون بی کا ستارہ ہے لبرا، یعنی کہ برج میزان۔ انگلش میں جن کے نام آر یا ٹی سے شروع ہوتے ہوں، اور ان کیس اگر ان کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے تو بھی لبرا کا یہ ستارہ برج میزان آپ لوگوں کی، اور اس کی جو جرنلائز انفارمیشن ہے یہ آپ کی مدد کرے گی۔ تو جی لبرا تاریخیں نوٹ کر لیجئے، اس ہفتے کی 7 جولائی سے شروع ہوتی ہیں اور 13 جولائی پہ یہ اینڈ ہوتی ہیں۔ اچھا جی، 7 جولائی سے لے کے 13 جولائی تک میں کہہ سکتی ہوں کہ فیملی فرنٹ پہ ستاروں کی پوزیشن بالکل آپ کی سپورٹ میں ہے، آپ کی فیور میں ہے، آپ کے لیے کمپیٹیبل ہے۔ کہیں سفر کرنا ہے، کوئی رشتہ داریاں، جو بھی ٹیگ ہے رشتہ داری کا، خاندان، ننہال، ددہال، سسرال، سبلنگز، ماں باپ، جو معاملات نپٹانے ہیں آپ اس وقت سیف زون کے اندر ہیں۔ بچوں سے ریلیٹڈ، اپنی لو لائف سے ریلیٹڈ لبرا، جو بھی معاملات ہیں اس ہفتے آپ کی جو جرنی ہے وہ سیف زون کے اندر ہے۔ اس کے بعد جی ہم آگے چلتے ہیں
5 जुलाई को एक नए सितारे ने जगह बदली है लिब्रा। ये आपके लिए बड़ा पॉजिटिव हुआ है, थोड़ा मेंटली मेरे लिब्रा को पॉजिटिव करेगा। हमारे लिब्रा स्टूडेंट्स को इसकी स्पेशल सपोर्ट मिलेगी। हमारे वो लिब्रा जिनका किसी भी किस्म का पेपर वर्क से जुड़ा हुआ काम रिजॉल्व होना है, उनको मदद मिलेगी इंशाल्लाह ताला। कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, उसमें सितारे की मदद आपको मिलेगी। तो 5 जुलाई से सितारा ख़ासा पॉजिटिव आपके लिए चीज़ें लेके आएगा इंशाल्लाह। फिर आपके माशाल्लाह एक और हाउस के अंदर सितारे की ब्लेसिंग है लिब्रा, 10 जून से और 22 जून से। वो ये है कि वो लिब्रा जो ज़ाती कारोबार में है, उनके लिए कोई बेहतरियाँ बनती हुई नज़र आती हैं, उनके लिए मामलात ज़िंदगी बेहतर हो सकते हैं। उसके अलावा जो है आपका वो आता है आपकी बिज़नेस हाउस, आपका सोशल जो साख वाला हाउस, उसमें सितारे की पोजीशन बहुत बेहतर है अल्लाह के फ़ज़ल से। और जो है नया बिज़नेस शुरू करना है, पुराने बिज़नेस में कोई नई एनर्जी डालनी है, फेम कार्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कोई ऐसा काम अल्लाह की ज़ात आपसे ले सकती है जिसमें फ़ेम की इंडिकेशन हो, यानी कोई ऐसा काम जो कि मेरे लिब्रा को शोहरत की बुलंदियों पे लेके जा सकता है। 27 जून से जो एक सितारा बदला है, दोस्तियाँ हो गई, औलाद से रिलेटेड मामलात हो गए, उसमें आपके लिए कोज़ी हुआ है। कोई दुनियावी ख्वाहिशात अगर अटकी हैं, पूरी करनी है, उसमें सितारा पॉजिटिव है। तो वहाँ पे भी सितारे की जो पोजीशन है आपके लिए पॉजिटिव है। समझदारी की ज़रूरत हमें 2 जगहों पे है, बल्कि मैं जगह गिनवाती हूँ आपको। फ़िज़िकल हेल्थ, बिल्कुल आपको लापरवाही की इजाज़त नहीं है। उसके अलावा दिमागी हेल्थ में तो एक सितारा अभी 18 जून से पॉजिटिव तो आया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये आपकी नींद उड़ा सकता है, आपके असाब पे कुछ चीज़ें सवार करा सकता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिलेशनशिप सिनेरियो आप लोगों का, चाहे अज़दवाजी ज़िंदगी है या कारोबारी रिलेशंस हैं, उसमें आपको बहुत समझ के से चलना है। उसमें आप कोई भी ऐसी लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकते। उसमें आप लोगों को समझदारी के साथ चलना है, जो भी आपका रिलेशनशिप वाला हाउस आ जाता है उसमें मोहतात रहना है। हाँ, दिमागी तौर पे और फिज़िकल हेल्थ एरिया में आप लोगों ने अपनी ख़ास एहतियात करनी है। तो ये हैं वार्निंग जोन्स जिसका आपने लापरवाही नहीं करनी है। जो चीज़ें अच्छी हैं वहाँ अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, उन एरियाज़ पे तवज्जो कीजिए, और जिन चीज़ों में वार्निंग है वहाँ ज़रा डिप्लोमेटिक हो जाइए, थोड़ा सा चीज़ों को ज़रा छोड़ दीजिए। तो ये था जी हमारे लिब्रा के सितारों का हाल। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ। अब बारी है सितारा स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अक्रब वालों की, और हमारे जोन बी का ये आखिरी सितारा है। और जिनके पास किसी भी वजह से अपनी तारीख़ पैदाइश अगर नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में नून से और इंग्लिश में एन से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो ये सितारा और इसकी जनरलाइज इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे स्कॉर्पियंस को फॉर श्योर आपकी मदद करेगी। जुलाई के दूसरे हफ्ते में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, और 7 जुलाई से स्कॉर्पियंस हम शुरू करेंगे और 13 जुलाई पे हम इसे एंड करेंगे। तो वन लाइनर मैसेज है कि मेरे स्कॉर्पियंस भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैं। 7th, 8th और 9th जुलाई हो सकता है कोई ट्रैवल आ सकता है, पैसे जेब में आ सकते हैं। 11th जुलाई तक ये टाइम है कि पैसे भी आ सकते हैं मेरे स्कॉर्पियंस के पास, और कोई शॉर्ट ट्रैवल भी यहाँ पे इंडिकेट होता है आप लोगों के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो भी आएगा अल्लाह उसमें बस खैर और बरकत अपनी रखें, तो यहाँ पे पैसे भी आए और सफ़र भी हो तो मज़ा आ जाए। और 12th और 13th रिश्तेदारियों वाला हाउस भी ठीक है, होमलैंड में भी हालात बेहतर हैं, वहाँ पे भी सितारा पीसफुल है अल्लाह के फ़ज़ल से। तो इसका मतलब है कि जो है चीज़ों को आप इनिशिएट बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हफ़्ता मेरे स्कॉर्पियंस की जो रोड मैप है इस डायरेक्शन में तो बिल्कुल परफेक्ट है।
کوئی بھی سٹیپ گھر یا گھر والوں کے لیے لینا ہے تو میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ سیف ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی اپنی نئی ابھی جو چینج آئی ہے، نئے ستارے نے ابھی ریسنٹ جگہ بدلی ہے 5 جولائی کو اسکارپینز۔ یہ کہاں بلیسنگس لے کے آ رہا ہے؟ آپ کے فائنینشیل ہاؤس میں معاملات کو تیز کرے گا، کہیں سے ریکوری لینی ہے، اپنے پیسے کو ملٹی پلائی کرنا ہے، تو دس از دی سیفسٹ ٹائم کہ آپ اپنی چیزوں کو ذرا سپیڈ اپ کیجئے تاکہ اپنے معاملات کو بہتر کیجئے۔ اور یہاں پہ جو سے اللہ آپ کے کرے کہ آپ کے مالی معاملات جو ہیں اس وقت ہمیں بہتر ستارے کی مدد سے ہو سکتے ہیں۔ پھر اسکارپین جو سب سے زیادہ آپ کا جو یہ راؤنڈ شروع ہوا ہے زندگی کا 10 جون سے، میری سمجھ لیجیے آپ کی نئی شروعات ہے، ایک زندگی کے ایک نیا ٹائم سپین ہے آپ لوگوں کے لیے۔ پھر وہاں پہ ایک اور برکت والا ستارہ آتا ہے 22 جون کو، مقدر کھولے گا۔ سب دعا کریں اللہ پاک مقدر کی صفائی ہو جائے، جو کوئی نحوستیں تھیں، نیگیٹو انرجیز تھیں، دھو دھلا کے آپ کا یہ خانہ رب کے حکم سے صاف ستھرا ہو جائے، روحانیت کے درجات بلند ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ ٹائم ہمارے اسکارپین اسٹوڈنٹس کے لیے معجزے کرا سکتا ہے۔ یہ ٹائم معجزاتی طور پہ جو لوگ مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے راستے آسان ہو سکتے ہیں۔ پھر ہمارے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ کوئی پیپر ورک سے جڑا ہوا کوئی کام جو ہے ریزولو کرانا، اس پہ جا سکتے ہیں، مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس 10 جون سے ہمارے اسکارپینز کا سنہری دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ پاک میری عزت رکھیں، اور آپ بھی ستارے کی کن آسمان سے مانگیے، کیونکہ کن تو آپ کی دعا کے ساتھ کنڈیشنل ہے رب کی۔ ستارہ صرف بہار کی خبر دے سکتا ہے، اور میں وہ خبر ٹرانسلیٹ کر کے ایز میڈیٹر آپ تک لا سکتی ہوں۔ ملے گا وہی جو مقدر میں آپ کے لکھا ہے۔ یہ غیب کا علم ہے کہ کتنے نوازے جائیں گے، کیسے نوازے جائیں گے، یا کیوں اور کتنے آزمائے جائیں گے، یہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو یہ جو ہے 27 جون سے اسکارپینز ایک اور ستارہ پازیٹیو ہوتا ہے۔ یہ پازیٹیوٹی لے کے آتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے بزنس ایریا کے اندر، آپ کے کیریئر ہاؤس کے اندر بہتری لے کے آتا ہے۔ تو اس کے لیے توجہ کیجئے، سوشلی ذرا چارج ہوئیے، نئے رستے ایکسپلور کریں، نئی ڈائریکشنز میں اپنے کام کو لے کے چلیں۔ اللہ پاک آپ کے بزنس میں ترقیاں آ سکتی ہیں۔ 18 جون کو جس ستارے نے جگہ بدلی ہے، اگر کوئی دوستیوں کے معاملات میں یا رومانس ایریا میں کوئی ڈیڈ لاک تھا، تو یہ ستارہ جو لے آتا ہے 18 جون کو، یہ آ کے یہاں پہ اس ڈیڈ لاک کو بریک کرے گا۔ اللہ نہ کرے ریلیشن شپ کو بریک نہیں کرے گا، ڈیڈ لاک کو بریک کرے گا، اور چیزیں پازیٹیولی آگے موو کر سکتی ہیں۔ آپ کی کوئی دنیاوی ڈیزائرز ہیں، ان کے معاملات میں زمینی حالات سپیڈ اپ ہو سکتے ہیں، تاکہ آپ اپنی خواہشات کے حصول میں آپ کو اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ 25 مئی سے اسکارپین جو ایک ستارہ شروع ہوا ہے، اس کا یہ صرف جو ڈائریکشن ہے کہ آپ لوگوں کی جو صحت ہے نا، وہ آپ کی پہلی پریورٹی ہونی چاہیے۔ جو آپ کی ہیلتھ ہے اس سے آپ نے کمپرومائز بالکل نہیں کرنا، ہیلتھ کے معاملات کے اوپر۔ دوسرا، آپ کو جو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اسکارپینز، وہ کرنی ہے آپ نے جو آپ کے معاملات زندگی ہیں، اپنے جو ہے جاب ایریا کے اندر، ہمارے وہ اسکارپین جو ملازمت میں ہیں، تو آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے اپنی جاب ایریا میں۔ لیگ پولنگز کا ذرا ویجیلنٹ رہیے، تعلقات اپنے لوور سٹاف، ماتحت سٹاف، یہاں کے ہاؤس ہیلپ بھی اس میں شامل ہے، وہاں محتاط رہیے۔ پھر محتاط رہیے آپ جو ہے آپ کے مطلب جاب ایریا میں آپ نے ذرا سا اب آپ نے کیئرفل ہو جانا ہے۔ تو جی یہ تھے اس ہفتے کے ہمارے جو ستاروں کے حالات تھے اسکارپینز۔ اور جو ہے اگر کہیں کوئی چیز جو ہے وہ نہ سمجھ آ رہی ہو آپ کو، تو آپ کا فیڈ بیک، میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں، میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کمنٹس میں لکھا کیجئے، ٹیم پوری ایمانداری کے ساتھ مجھے کمنٹس پہنچاتی ہے آپ لوگوں کے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اگر اب تک بھی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
تو پلیز جو ہے چھوٹا جیا کام ہے اتنا جیا، اور میرا اتنا حوصلہ بڑھ جائے گا. آپ کے ایک سبسکرائبر بھی نہیں آتا ہے تو میری جی آیا نو ہوتا ہے، سر آنکھوں پہ ہوتے ہیں آپ لوگ. دیکھیں آپ لوگ ان اے وے جیسے سکھایا گیا مجھے تو اور بڑے بزرگوں سے کہ جہاں سے بھی رزق آتا ہے، جہاں سے بھی کوئی رزق لے کے آتا ہے تو وہ اللہ کا روپ ہے. ٹھیک ہے نا. میں اسی لیے دیکھیں خامد کو کیوں مجازی خدا کا درجہ دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اگر گھر بیٹھی خواتین کو منو سلوا آتا ہے تو یہ اتنا بڑا رتبہ ایویں نہیں دیا گیا. تو اگر آپ کے روپ میں میرے پاس رزق نہیں آنا ہے یا کوئی کلائنٹ میرے پاس آئیں گے اپنی ریڈنگ کے لیے تو میرے لیے وہ خدا کا روپ ہیں، کیونکہ ان کی شکل میں رزق میرے گھر میں آتا ہے. تو میرے لیے اپنے کام کی قدر بہت زیادہ ہے. تو میں نے تو ساری دنیا کو چھوڑ کے عشق ہی اپنے کام کے ساتھ شروع کر دیا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب تک زندہ ہیں اپنے سروائیول کے لیے بریڈ بھی چاہیے، بٹر بھی چاہیے، تو اس کے لیے کمانا تو پڑے گا پھر جو ہے. خیر اینی ویز اپنا بہت خیال رکھیے گا، لیکن ابھی ہمارا چینل سوئچ نہیں کیجیے گا. چھوٹی سی پانی کی بریک لیں گے. پانی کی بریک کے بعد جیسے ہی آئیں گے تو ہم زون سی کے اوپر بات کریں گے. پھر اسی کٹھے خدا حافظ کہہ کے تو ہم کرو کری چلے جائیں گے. تو تب تک میرا ساتھ دیجیے. ہوتی ہے ملاقات چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کے ساتھ زون سی کے اندر. کہیں نہیں جانا، ابھی ریموٹ نہیں اٹھانا. ملتے ہیں. تھینک یو.